الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو پیدا فرمایا، جو وجود بخشا، اس کا سبب، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صمدیت یعنی بے نیاز، بے عیب، یکتا، ساری دنیا میں سب سے تنہا، سب سے عزت والا، سب سے زیادہ تعظیم و تکریم والا خدائے رب العالمین جانا جائے۔ بس اسی مقصد سے پیدا کیا گیا۔ جیسے آپ خطبے میں، عربی خطبے میں اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں اور ہو سکتا ہے ذہنوں میں بات بھی آتی ہوگی کہ قرآن پاک کی دیگر آیات کو چھوڑ کر مولانا خطبے میں اسی آیت کو کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، رب کی پاکی بڑا ہی ایسی بیان ہو جس میں تمہاری زندگی فنا ہونے والی بھی شامل ہو اور باقی رہنے والی زندگی بھی شامل ہو۔ اس طریقے سے تم اپنے رب کو یاد کرو، زندگی اور موت، چونکہ یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ خدا کا فرمان ہے، قرآن کا کلام ہے، قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، آیت ہے۔ زندگی کے ساتھ موت کو یاد کرو، بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے۔ اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو اہل قبور کی زیارت کا جو حکم دیا جاتا ہے، اولیاء کی بارگاہوں پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجھ جیسے گناہگار جس قبرستان میں دفن ہو اور آپ جیسے اللہ کے نیک بندے مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے قبرستان میں آ کر فاتحہ پڑھیں، درود پڑھیں، مغفرت کی دعا کریں، تو اس سے جب زندہ انسان قبرستان میں جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہم چاہے دنیا میں کسی طرح کی زندگی گزار لیں۔ اب اعمال کس کے اچھے ہیں، کس کے برے ہیں، کس کے اعمال کو اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ، اس کے رسول کے، اور یہ فیصلہ میدان محشر میں ہی ہوگا۔ لیکن انسان جب قبرستان میں جائے تو اس کے اندر یہ احساس ہونا، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آنا کہ آج ہم بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی تو بسر کر رہے ہیں، ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے
چاہے ہم 7 زمین اندر چلے جائیں، بلڈنگ پر بلڈنگ، مالے پر مالا چڑھانے، کہیں پر آپ رہیں، ملک الموت کے لیے نہ گیٹ کا بند ہونا، دروازہ بند ہونا، ڈور بند ہونا، ونڈو بند ہونا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ملک الموت جب چاہے جہاں چاہے آ سکتی ہے رب کے حکم سے، اللہ نے جو مقدر لکھا۔ تو مطلب یہ قبرستان جانے کا جو ہمیں درس دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے عیش و آرام کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ معاف کرنا میں طنز نہیں کر رہا ہوں، اب موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے، فجر میں اٹھ کر نماز پڑھنے سے ہم کتراتے ہیں، مسجد آنا تو بہت دور ہے، گھر میں بھی تو پڑھ لیں، فرض تو ادا ہو جائے گا، جو درجات بلند ہونے والے ہیں اس درجات میں کمی ہوگی لیکن فرض تو ادا ہوگا۔ لیکن سردی کی تکلیف کی وجہ سے ہم فجر میں اٹھنے سے قاصر ہیں، تو قبرستان کیوں جانا ہے؟ خبر پرستی کے لیے نہیں، خبروں کی پوجا کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جائے تو یہ احساس ہو کہ کل ایک دن ہمیں بھی اس زمین کے اندر آنا ہے، اس شہر قبوشہ قبرستان میں آنا ہے۔ وہاں سوائے کفن کے مرد کے 3 کپڑے، عورتوں کے 5 کپڑوں کے علاوہ نہ عورتوں کو 6واں کپڑا ہوتا ہے نہ مردوں کو 4واں کپڑا ہوتا ہے۔ جب سردی ہوگی تو کیا اڑو گے وہاں پر؟ یہ احساس پیدا کرنا۔ گرما ہے، اے سی ہم لگاتے ہیں، جہاں ہمارے دوست احباب ہمیں قبر میں اتار کر اپنے ہاتھوں سے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا کتنی آوازیں نکلتی ہیں، سان دکھ رہی سان بند کرو، چیپ لگا کر سان بند کرو، پتے لگا کر سان بند کرو۔ جب پتھر سے پتھر جوائنٹ کر کے سان برابر جگہ نہیں چھوڑی جاتی، اس کو پتھر کے ٹکڑے لگا کر گیلی مٹی سے اس کو پیک کیا جاتا ہے، پھر ساری مٹی اس پر ڈالی جاتی ہے۔ جسم پر 2-4 کپڑے پہن لیں تو گرما کو برداشت نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، اب خبر میں کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے یہ احساس کم تری کو اجاگر کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ طریقہ بتلایا گیا کہ تم اہل قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو، تاکہ تمہیں زندگیوں میں احساس بھی ہو اور تمہارے جانے سے ان مرحومین کی مغفرت کی دعا بھی ہو۔ ان مرحومین کی مغفرت کے لیے جب تم دعا کرو گے، فاتحہ خوانی کرو گے، قرآن کی آیات پڑھو گے، درود پاک پڑھو گے، تو تمہارے نامہ اعمال بھی درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ ادھر مردوں کی مغفرت، ادھر تمہارے نامہ اعمال میں درجات کی بلندی۔ پھر تیسرا ہمارے دل و دماغ میں وہ قبر کا خیال آئے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے زندگی کے ساتھ موت کا ذکر فرمایا قرآن مقدس میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ یہ جان لیں اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ بے نیاز ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو، ہمارے والد بزرگوار کو، جب قدرت کاملہ سے فرشتوں کے ذریعے پانی اور مٹی سے بنایا، اس وقت سے جو نسل چلتے ہوئے آئی، کل بروز قیامت کا وہ سورج طلوع ہونے تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان تمام کو موت دیے بغیر زندہ رکھ کر رزق دینے کی طاقت میں ہمارے خدا کے پاس ہے۔ سب کو زندہ رکھ کر رزق دینے کی طاقت ہمارے خدا کے پاس ہے۔ لیکن موت کیوں آ رہی ہے؟ تاکہ احساس ہو۔ جب ڈولہ اٹھاتے ہیں میت کا تو کاندھے بدل کر جاتے ہیں، نہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کاندھے بدل کر لے جاتے ہیں۔ تو اس بات کا یہ احساس ہونا ہے کہ کل ہمیں بھی اسی طرح لوگوں کے کاندھوں پر بوجھ بننا ہے، اسی لیے اس دنیا میں رہ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ تو یقین جانیے، اور جو بزرگ لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ جانتے ہیں
اللہ والوں کے جنازوں کو اٹھاؤ بالکل ہلکا سا معلوم ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کاندھے پر کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ اعمال کی بدولت ہے۔ اور مجھ جیسے گنہگار کا جب ڈولہ تم اٹھاؤ گے نا، اس وقت اپنے شولڈرز پر، اپنے کانوں پر بوجھ محسوس کرو گے۔ کیوں؟ کہ میرے نزدیک اتنے اعمال صالحہ نہیں ہیں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، لیکن گناہ زیادہ ہیں۔ گناہوں کے باعث ڈولے کو کاندھا دینے والے کے شولڈر پر بھی بوجھ بن جاتا ہے، ورنہ میت کو کاندھا دینا بوجھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں، یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، فتنوں کا دور ہے، نت نئے فتنے آ رہے ہیں میرے بھائی۔ بارہا کہتا ہوں، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا چلتے ہیں ان پر کچھ بھی ایسی باتیں آ جائیں آپ کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، چاہے ان کا تعلق کسی فرقے سے ہو، کسی مکتب فکر سے ہو، ان کا خاندان کا تعلق کہیں پر بھی جا کر ملتا ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن سوشل میڈیا پر آنے والے باتوں پر نہ آپ کو کمنٹ کرنا ہے، نہ اعتراض کا جواب دینا ہے، اس کمنٹ کا جواب دینا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اب اتنی باتیں کرتے ہیں، معاف کرنا، صرف آپ کے ذہن کھولنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب بتائیں ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے جو مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سوچ لیں، بتائیں نہیں، کسی کی بے عزتی کرنا، ہاتھ اٹھاؤ نہیں کہہ رہا ہوں، سوچ لیں کتنے لوگ جانتے ہیں اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اور تاریخ کیا ہے، اور تاریخ میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ معلوم ہے ہمیں؟ کئی لوگ ایسے ہیں۔ وہی دنیاوی اعتبار سے ہر تاریخ کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ سب تیار ہوتے ہیں، مگر اسلامی تاریخوں کو بھول بیٹھ رہے ہیں، جس کی وجہ ہے کہ یہ نت نئے فتنوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ بس آپ حضرات کے سامنے میں وہی بات کرتا ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ حقیقت اگر بتاؤں تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ کہلاتا ہے، 6واں مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 6واں مہینہ، نام جمادی الثانی، اور آج تاریخ ہے 22 جمادی الثانی۔ اہل ایمان کے لیے بڑی یادگار تاریخ ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر ہمیں کوئی تاریخ ملتی ہے سب سے پہلے تو وہ 22 جمادی الثانی ہے۔ اگرچہ کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، 10 محرم عاشورے کا دن آتا ہے، مگر نبی کے بعد کیوں عربی خطبے میں چاہے جمعہ کا ہو یا عیدین کا آپ سنتے ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء و رسول کے بعد تحقیق کے اللہ کے نیک انعام عاقگان بندوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ اول ہیں۔ ارے بات بھی سن لیں، ابھی جو میں نے کہا بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کے بعد
اللہ کے انعام یافتگان بندوں میں، اللہ کے محبوب بندوں میں، اللہ کے دوستوں میں اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو یہ مراد نہ لینا کہ میں کسی کا مخالف ہوں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد قربان ہے نبی کے تمام صحابہ پر، نبی کے تمام صحابہ پر۔ میں نے بارہا اعلان کیا ہے، بارہا کہہ چکا ہوں کہ بات کو مکمل طور پر سننا ہے، صرف اتنی سی بات لے کر اس کا پروپیگنڈا نہیں کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، چاہے دنیا کی تاریخ کچھ کہے، تاریخ کچھ کہے، نبی کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ نت نئے فتنے ہو رہے ہیں، صحابہ بالکل اپنی جگہ مسلم، تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد، جنگ بدر سے پہلے، جنگ بدر کے بعد، جنگ احد سے پہلے، جنگ احد کے بعد، جنگ حنین سے پہلے، جنگ حنین کے بعد، معراج شریف ہونے سے پہلے، معراج شریف کے بعد، بلکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے، ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایام مرض میں جس وقت تھے، اس وقت بھی اگر کسی نے نبی کے دست حق پرست پر ہاتھ دے کر بیعت لی، اسلام قبول کیا، نبی کے رخ زیبا کی زیارت کی اور اسی حالت ایمان میں انتقال کر جائے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے۔ صحابہ پر انگشت نمائی نہ کریں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا اور ان لوگوں سے کہوں گا جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، کسی صحابی پر لعن طعن آپ نہیں کر سکتے، کسی صحابی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے یہ صحابہ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا جو ان کے راستے پر چلا، موٹے الفاظ میں اردو میں بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت حدیث نہیں پڑھوں گا تاکہ ذہن نہیں کھلتے۔ نبی فرما رہے ہیں جو میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، تخصیص نہیں فرمائی نبی نے، جبکہ اللہ پاک کا نظام ہے، صحابہ میں جماعتیں بنائی گئی تھی، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین بنائے گئے، لیکن نبی نے تخصیص نہیں کی، اور نبی نے یہ فرمایا میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کم درجے کے صحابی نبی نے نہیں بتایا، معاف کرنا۔ اگر ہے ان کی لکھی ہوئی نہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ، ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، نسائی، یہ جو سیاہ ستہ کی 6 معتبر جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کا متن اٹھا کر بتائیے۔ ارے جانتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے اتنا بھڑک کر کیوں کہہ رہے ہیں مول صاحب؟ میں نے بارہا کہا کہ آپ میرا گلا کاٹ لیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس کے صدقے ہمیں زندگی ملی، جس کے صدقے انسان بننے کا موقع ملا، ان کے خلاف اگر تم آواز اٹھاؤ گے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کیا، کوئی مومن برداشت نہیں کرے گا، اہل حق۔
صحابہ میں تفرقہ ڈالنے چلے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے خلیفہ اول، ٹھیک ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جو حضرات ایمان لائے وہ صحابی نہیں. آپ کیسا فیصلہ کر سکتے؟ ایک اسی نادانی کا ایک جواب دیتا ہوں ادب کے دائرے میں رہ کر، برا نہ مانیں تاکہ ذہن کھل جائیں. اگر کوئی اسی طرح کا اعتراض کرتے رہیں، اچھا اس سے پہلے بتائیں یہ اعتراض آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ لگ بھگ 15 سال سے چل رہا ہے، 15 ایئر سے. بیفور 15 ایئرس یہ فتنہ کیوں نہیں اٹھا؟ ہمارے آبا و اجداد بھی تھے، بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے کہا کبھی ایسی بات جو آج ہم کہہ رہے ہیں؟ جی اگر کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ تمہارے باپ کی اولاد نہیں، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا پروف کرو گے؟ کیا پروف کرو گے؟ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی سوائے ہاتھ پیر حرکت کرنے کے. پروف کیا کرو گے پھر؟ میں نعوذ باللہ اللہ گواہ، ممبر رسول کے زیر سایہ کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، طنز کسی پر نہیں ہے، لیکن صحابہ پر یہ تہمت جو باندھ رہے ہو کیوں؟ اگر آپ کو کسی سے میں نام نہیں لیتا، اب چاہے صحابہ کی جماعت ہو کوئی ہو، کسی سے اگر آپ کو محبت نہیں ہے یا اتنی محبت نہیں کرنا چاہتے، یو آر رائٹس، یو آر چوائس، جس کو آپ فالو کرنا کیجیے، مگر یاد رکھ لیں، سینہ ٹھوک کر کہوں گا، علی شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں بتائیں گے ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کا مقام کہاں نبی نے دیا ہے. ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی کو رکھا نبی نے. آج کون سا گھر جھگڑوں سے خالی ہے بتائیے مجھے؟ کون سا گھر جھگڑوں سے خالی ہے؟ بڑے سے بڑے سرپنچ کے گھر میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے عدالت کے جج کے گھر میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے ہر محکمے کے بڑے آفیسر کے گھر میں چلے جائیں، جھگڑا ہے. ارے بھائی جب برتن ہے تو گرنے کی آواز آتی ہے، جب برتن ہے گرنے کی آواز آتی ہے. اب یہ سمجھنا اگر کسی گھر سے آواز نہ آئے بجنے کی تو گھر میں برتن نہیں ہے. پھر خود کیا غلطی، خود کے جھگڑوں کا فیصلہ کرو نا پہلے. خود کے ہر گھر میں جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہے، جائیداد کو لے کر جھگڑا ہے، ارے ماں باپ کے درمیان، اولاد کے درمیان جھگڑا ہے. ارے ان جھگڑوں کو سالو کرو. صحابہ پر فیصلہ کرنے کو چل رہے ہیں، صحابہ کے خلاف بولنے کو چل رہے ہیں. ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، خبر کی اندھیری زندگی میں اجالا چاہتے ہو تو نبی کے تمام صحابہ کی تعظیم کرو، ورنہ یو آر رائٹس، یو آر چوائس. آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے. میں میدان محشر میں بری رہوں گا، آپ میرا دامن نہیں پکڑ سکتے. اس لیے میں کھل کر کہتا ہوں، ایسے نہیں کہ میں صرف یہی کہوں گا، الحمدللہ جہاں لے جا کر کھڑا کریں کہوں گا. کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کرتے کرتے اگر گردن مار دی جائے تو اس سے بڑی شہادت اور کیا چاہیے. ارے میرے گناہوں کے سبب کوئی میرے مرنے کے بعد یاد تو نہیں کرے گا، لیکن جب اللہ والوں کا ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی آ کر میری گردن مار دے تو کل صبح قیامت تک میرا چرچا ہوتا رہے گا. یہ بھی میری خواہش ہے، میں ڈرتا نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کی تاریخ ہے. ہم ہمیشہ جب 22 جمادی ثانی آتی ہے تو حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ خود بتائیں. ایک محرم آتا ہے، عمر فاروق کا تذکرہ کرتے ہیں. 18 ذی الحجہ آتی ہے، عثمان غنی کا ذکر خیر کرتے ہیں. رمضان میں پہلی تاخرات جہاں آتی ہے 20 رمضان المبارک، اس وقت حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں. 3 رمضان کو ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. عاشورے کا دن آتا ہے، امام حسین کا ذکر خیر کرتے ہیں. ربیع الاول کی 5 تاریخ آتی ہے، امام حسن کا ذکر خیر کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک ہی وقت میں ایک کا ذکر کر کے بیٹھ جائیں.
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کس کے ساتھ کسی کو جوڑ دیں. یاد رکھ لیں. بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں. جمادی ثانی کے بعد کا مہینہ کون سا ہے صاحب؟ رجب کا مہینہ. جمادی ثانی کے بعد رجب کا مہینہ. یہ کسی نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا. نظام خدا کا ہے. رجب کے مہینے میں 27ویں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرش سے عرش پر بلوایا. فرش سے عرش پر بلوایا، جسے کہتے ہیں معراج، جس کو ہم کہتے ہیں شب معراج. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد سفر معراج سے بو جہل بو لہبیوں کے سامنے کہا کہ آن کی آن میں میرے رب نے مجھ کو زمین سے آسمانوں پر بلوایا، آسمانوں کی سیر کرائی، پھر عرش اعلیٰ تک جا پہنچا. قرآن کہتا قاب قوسین. تو ابو جہل ابو لہب مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے یہ تو مذاق کر رہے ہیں. اب سوچئے صحابہ میں نبی نے ابو بکر کو پہلے کیوں چنا؟ تمام صحابہ اپنی جگہ طاقت کے اعتبار سے بھی مستحکم ہیں، فیصلے کے اعتبار سے بھی مستحکم ہیں، عدالت کے اعتبار سے بھی مستحکم ہیں، سچائی کے اعتبار سے بھی مستحکم ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن اللہ نے بعضوں کو بعض پر فوقیت دی. تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا انبیاء اور رسول کو ہم نے بھیجا، لیکن بعض کو بعض پر فوقیت دی. تو ایسے ہی صحابہ میں بھی مقام مراتب بنائے گئے. تو ابو جہل ابو لہب نے نبی سے جب سنا معراج کے واقعے کو تو نہ حضرت علی کے پاس گئے، نہ عثمان کے پاس گئے، نہ عمر، تینوں خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس نہیں گئے. کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس گئے. جا کر کہنے لگے ابو بکر کیا تم نے سنا؟ ابو بکر نے کہا کیا؟ نہیں، نبی محمد کہتے ہیں کہ وہ آن کی آن میں فرش سے عرش پر بھی گئے، معراج سے فیضیاب ہوئے، پھر واپس آئے تو دروازے کی زنجیر حرکت کر ہی رہی تھی، بستر کی جو گرماہٹ تھی وہ گرماہٹ باقی تھی. یہ سب کہتے ابھی ابو جہل ابو لہب کی باتیں چل ہی رہی تھی. حضرت ابو بکر نے برجستہ کہہ دیا ارے نادانو، یاد رکھ لو اگر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے تو وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. اگر کوئی اور کہتا، جب تک اس کی میں تحقیق نہیں کرتا، گواہی نہیں دیتا، تو اندازہ کریں ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ رک جاؤ میں نبی محمد رسول اللہ سے پوچھ کر آؤں گا. یہ نہیں کہا، بلکہ برجستہ آپ نے گواہی دے دی. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ ہی رہے ہیں. نبی نے فرمایا انت صدقتا، انت صدیق. اے ابو بکر، اے ابن قحافہ، تو نے سچ کہا، آج سے تیرا لقب صدیق ہے، تیرا لقب صدیق ہے. کس نے کیا؟ نبی نے ابو بکر کو صداقت دی. اب سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف حمیدہ تھے نا، نبی نے اپنے اوصاف حمیدہ کو کیسے بانٹا. صدیق اکبر کو صداقت دی، فاروق اعظم کو عدالت دی، عثمان غنی کو سخاوت دی، علی شیر خدا ابن حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو شجاعت دی. سب کس کا ہے؟ سب نبی کا ہے. ابو بکر بھی کہتے ہیں نبی، عمر بھی کہتے ہیں نبی، عثمان بھی کہتے ہیں نبی، علی بھی کہتے ہیں نبی، ماں فاطمہ بھی کہتی ہے نبی، حسنین کریمین بھی کہتے ہیں نبی، سب نبی کہتے ہیں. لیکن آج اس پرفتن دور میں کچھ لوگ ایسے نکل رہے ہیں جو حضرت علی کے نعرے کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں ان پر طنز کر رہا ہوں، بس اتنا آپ کو بتا دوں، آخری بات کہہ رہا ہوں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی نہیں کی؟ اپنا امیر مانا یا نہیں مانا؟ مانا، ختم۔ چاہے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 6 مہینے بعد، جب بھی ہو حضرت علی نے ابو بکر کو اپنا امیر مانا، ہم کو بھی ماننا ہے۔ فضیلت اپنی جگہ ہے، اہمیت اپنی جگہ ہے، ہر کسی کی فضیلت مسلم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آج وصال کی تاریخ ہے۔ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، کیونکہ ہمارا شیوہ یہ بن چکا ہے کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو ہی اپناتے ہیں، جو چیز ظاہر نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، شہادت نہیں ہوئی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہم لینا نہیں چاہتے، یا لیتے نہیں، یا ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ، لیکن نبی کے تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم بجا لانی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ کہنے والے کوئی ہوں، دونوں فریقین اہل علم ہیں، ان کے درمیان اگر جھگڑا چل رہا ہے، فیس بک پر ان کی آئی ڈی سے آپ جڑے ہوئے ہیں، ان کے گروپ میں آپ جوائنٹ ہیں، تو آپ صرف خاموشی اختیار کرنا ہے۔ آپ کچھ نہ کہیں، آپ کچھ نہ کہیں، اگرچہ کہ دونوں میں تضاد اتنا بڑھ جائے تب بھی آپ کو خاموشی اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے۔ وہ اہل علم ہیں، جانتے ہیں، وہ کسی طریقے سے اپنے درمیان صلح کر لیں گے، اگر نہیں بھی کریں گے لیکن میدان محشر میں جواب دینا ہے۔ تو اس لیے ہم کو جو درس دیا گیا تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم بجا لانا ہے، چاہے وہ نبی کا کوئی صحابی ہو۔ نبی نے یہ فرما دیا کہ اگر کسی نے حالت کفر سے اسلام میں داخل ہو، یہودی ہے، کفر میں تھا، مشرک تھے، جو کچھ بھی تھے، کدھر بھی تھے، اس نے اسلام قبول کیا، نبی کے دستے حق پرست میں ہاتھ دے کر بیعت لی، اسلام قبول کیا، اگر اسے ایک وقت کی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ مل سکے، اگر اسے ایک وقت کی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ مل سکے، لیکن حالت ایمان میں مرتد ہوئے بغیر حالت ایمان میں انتقال کر جائے تو بھی صحابی ہے، تو بھی صحابی ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ کی دل سے تعظیم و تکریم کریں، جس طرح پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سچی محبت کرتے ہیں، جس طرح اپنے آپ کو اللہ کا وفادار بتانا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت